یہ تمام اس ریاست کی اور عوام کے ملازم ہیں، ان کو صاحب نہیں کہنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ فیض آباد دھرنا کیس سننے کے لیے ڈٹ گئے اور کیا کہہ کے عوام کے دل جیت لیے۔ بجلی پھر مہنگی ہو گئی، لیکن کہاں مہنگی ہوئی؟ عمران خان نئی جیل کے اندر اڈیالہ میں کن حالات میں ہیں؟ شیر افضل مروت یا شعیب شاہین، ان دونوں میں سے عمران خان نے کس کی حمایت کی ہے، اور شیر افضل نے جیل میں عمران کو کن حالات میں دیکھا؟ آج کی گورکھ دھندا میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ یقیناً دیکھنے اور سننے والے باشعور لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اصل میں آج کہا کیا ہے۔ جو لوگ سکول گئے ہیں ان کو یاد ہوگا، جنہوں نے پولیس کے ساتھ جن کا واسطہ پڑا ہے وہ بھی سمجھ آئیں گے، جو پاک فوج کے نظام کو جانتے اور سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ پڑھنے والوں کو یاد ہوگا کہ کیسے آپ جب پروفیسر، ٹیچر یا باقی لوگ کلاس میں آتے تھے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے احتراماً۔ لیکن یہ بھی ایک کلچر ہے، اٹھنا بیٹھنا، چیزیں کرنا، دوسرے کی ادب و احترام دل سے ہونا چاہیے، یہ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کی عمر میں جو بڑے لوگ ہیں یہ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر جب تک وہ کھڑے ہیں آپ بیٹھیں گے نہیں، احترام کریں گے۔ استاد کا تو احترام اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آج جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ قوم کے ملازم ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، ان کو اب صاحب نہیں کہا کریں، صاحب اور سر ان کے لیے نہیں کریں۔ یہ 100% بات انہوں نے درست کہی، اور اس طرح سے اس تناظر میں یہ بات درست ہے، چونکہ یہ واقعی ملازم ہیں۔ اب ملازم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ برطانیہ کے اندر پولیس سر کہہ کے پکارتی ہے عام پبلک کو، جب بھی ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ سر کہتے ہیں۔ پھر ان کا نام جو ہے وہ یہاں اوپر لکھا ہوتا ہے، کوئی پوچھنا چاہے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ ڈسپلن ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر عوام سر جناب کہہ کے فوج کے اندر سلیوٹ مار کے چیزوں کو اب بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، وہ عہدے کی وجہ سے ہے، لیکن ہم نے ہر جگہ کے اوپر تقسیم کیا، سیاست میں، برادری میں، مذہب میں، عہدوں میں، فوج کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، یعنی کہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو صاحب کہہ کے نہیں پکاریے، میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ باشعور لوگوں کو بات سمجھ آئے گی، جنہوں نے دنیا دیکھی، جن کو سمجھ بوجھ ہے کہ ہم نے ان کو اصل میں ذہنی طور پہ خود خراب کیا ہے۔ پولیس والا آئے گا، جناب آپ اس کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ میں نے دیکھا صحافی سیلفیاں لے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر ڈی پی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ اتنے کند ذہن اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس برطانیہ کے اندر جو سیاستدان اور پولیس والے آئیں گے، آپ ان کے گلے میں ہار مالے ڈالیں گے، کیوں؟ دوسرے کو دکھائیں گے، دیکھیے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، فلاں چیز ہے، ایسے ہے، چاپلوسی کریں گے۔ اور قوم نے ان سیاستدانوں، ان بیوروکریسی کا بیڑا خود غرق کیا اپنے لیے، کہ ان کو اتنا آسمان پہ بٹھا دیا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم نے مزاجن جو ہم لوگ ہیں وہ اصل میں چاپلوسی کرتے ہیں، خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کسی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بھائی جان اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اور اس کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو چاپلوسی نہ کرنی پڑے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی آج بات کی کہ ان کو صاحب نہیں کہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ عوام کو صاحب کہیں۔ تو اس کے اوپر اتنا ہی میرے خیال سے تبصرہ جو ہے وہ کافی ہوگا۔ اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کا جو آج فیصلہ ہی دے دیا انہوں نے، ایک طرح سے وہ فیصلہ یہ ہے 1 نومبر کو اس کیس کو سنوں گا، اس سے پہلے جو چیزیں کرنی ہیں کر لیجئے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ اس طرح سے یہ کہہ کے ڈٹ کے ہیں، اور یہ بات سابق ISI کے چیف جنرل فیض امید کو ناگوار گزرے گی، جنرل باجوہ کے اوپر بم بن کے گرے گی، عاصم منیر صاحب کو بھی وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، تمام ادارے جو ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ آئے گا۔ ہاں، میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے جج کیسے لگا دیا، یہ جج کی کرسی کے اوپر زندہ ہوتے ہوئے بیٹھ کیسے گئے، یہ آگے سارے کام کیسے کر سکیں گے، یہ گورکھ دھندا لگتا ہے مجھے۔ لیکن یہ سمجھ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئین اور قانون کی روشنی میں کسی سے ڈرے بغیر وہ اچھا اور سچا اور کھرا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ ہی گئے ہیں
انہوں نے 1 نومبر کو سماعت کرنی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ دینا ہے، کیس واپس نہیں ہوگا۔ فیض آباد دھرنا کا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جو فیصلہ دیا وہ چونکہ اداروں کے خلاف تھا، اس میں کچھ شخصیات تھی، اس میں اس وقت کی حکومت تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی، تو پھر آپ نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی، درخواست دی۔ اب اس اپیل کے اوپر سنا جا رہا ہے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھاگ اس لیے رہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پریشر میں نہیں آ رہا، وہ پھر سے فیصلہ اداروں کے خلاف دے گا، یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، یہ فلان چیز کرتے ہیں، اس کے اوپر تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس طرح کے کیسوں کو، چونکہ یہ بڑے کیس ہیں، ان کا تعلق پوری 25 کروڑ عوام اور مختلف اداروں کے ساتھ براہ راست ہے، جب اس طرح کی چیز عوام کو سمجھا دیں گے، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو چیف جسٹس جو چاہے، جیسے چاہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بنا کسی بغض اور انا کے وہ کام کر سکتا ہے، وہ کام کروا سکتا ہے، وہ دوسروں کو غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے، اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کروائیں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، عدلیہ کا احتساب کریں، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی پوچھا جائے۔ جیسے آج جو ڈی سی کو انہوں نے سزا سنائی تھی جج بابر ستار صاحب نے، آج جب ڈی سی صاحب پیش ہوئے تو بابر ستار صاحب نے کیا کہا؟ بھائی میں یہاں آپ کا کیس سن رہا ہوں اور آپ مجھے فون کال کرواتے ہیں۔ تو جج سب تپے ہوئے تھے۔ آپ یہ بابر ستار صاحب کو ہم ٹی وی پہ بولتے دیکھا، ہم نے ان کو بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہوئے سنا، یہ بڑے اچھے وکیل تھے اور آج جج بن گئے، تو ہمیں تو ایسے جج چاہیے جو عمران خان، نواز شریف، زرداری، یہ آرمی، یہ جتنے ہوں الٹا لٹکائیں ان سب کو، اگر یہ غلط کام کرتے ہیں کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یقین جانیے اس بات کو بڑا سختی سے سنیے گا، اس پورے پاکستان کے اندر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آرمی، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ انٹیلیجنس، یہ سیاستدان کریں کرپشن، وہ کریں سیاست میں مداخلت، سب چیزیں ہوتی رہیں، میڈیا بکواس کرتا رہے، میڈیا کچھ بھی نہ سچ دکھائے، عوام آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں، اس کے باوجود صرف عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی وہ ٹھیک ہو جائے، انصاف ہو، کوئی سفارش نہ ہو، یہ ججز ٹھیک ہو جائیں، وکلا بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یقین جانیے آپ کو پاکستان میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی صاف اور سیدھی وجہ ہے کہ جس ملک میں انصاف ہوگا باقی نظام ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں میڈیا کی بھی اچھے ہونے کی ضرورت نہیں، عوام بھی بگڑے رہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے کرتے رہے، بس یہ عدلیہ ٹھیک ہو جائے باقی سب کو ٹھیک کر لے گی۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، مجھے لمبا عرصہ ہو گیا، اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کوئی غلط کام میں نہیں کر سکتا، میں جیسے اللہ کے قانون کو پوری طرح سے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی غلط کام نہ کروں، فلاں چیز نہ ہو، اس سے بڑھ کے آپ حیران ہوں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں، چونکہ یہاں معافی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو وہاں کا عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم تک، اس کی آرمی، اس کے سارے ادارے ڈسپلن میں ہوتے ہیں، ٹریفک لائٹس نہیں توڑیں گے، جرائم پھر بھی ہوتے ہیں لیکن سزا ملتی ہے، ریشو کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر یہ عدلیہ ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، سچی کھری ہو جائے، صرف یہی ادارہ ٹھیک ہو جائے، کسی اور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بجلی کے اوپر 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا۔ بجلی پھر مہنگی ہوئی، 5 روپے مہنگی ہوئی، لیکن ایک پاکستان کے مخصوص شہر کے اندر ہوئی اور ایک مخصوص صوبے میں ہوئی، سندھ کے صوبے میں ہوئی، وہاں پہ بجلی کو 5 روپے مہنگا کیا گیا ہے، جو کہ وہاں شاید کوئی اور نظام ہے، تو بجلی صاحبہ جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ کشمیر کے اندر آج لوگوں نے بل جلا دیے، بلوں کی کشتیاں بنا کے دریا برد کر دیں، اور انہوں نے ڈیروں کے ڈیر لگا کر بلوں کو جلایا، اور یہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے انہوں نے سب سے سخت ترین نوعیت کا جو احتجاج ہے وہ پہلے بھی کیا، اب بھی کر رہے ہیں، اور اس سارے عمل کے دوران کشمیریوں نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی، اور انہوں نے پاکستان کے عوام کو بھی کہا آپ بھی باہر نکلیں، یعنی کہ ان کو دیکھ کے کشمیریوں کو وہ بھی باہر نکلے، اور آج تک کشمیری سراپا احتجاج ہے۔ انہی سے بجلی لی جاتی ہے، 400 میگا واٹ ان کو ضرورت ہے، 3200 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے، اور فری کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر بھی وہ تمام چیزیں لگائی جا رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج سے 20 سال پہلے میٹر لگے تھے یا 15 سال پہلے، وہ میٹر کی قیمت کب کی پوری ہو چکی ہے، لیکن آج بھی 18 سے 22 روپے اور 20 روپے ہر مہینے اس میٹر کے معذرت چارجز لیے جاتے ہیں۔ تو باشعور قومیں جو ہوتی ہیں ان میں اتحاد ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے تو وہ اپنی باتیں منوا سکتے تھے، لیکن یہاں تو بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ کیوں؟ عوام خود اپنا حق نہیں لینا چاہتے۔ عمران خان نئی جیل کے اندر کن حالات میں ہیں؟ اٹک کی جیل بہتر تھی، یہی وجہ تھی عمران خان وہیں رہنا چاہتے تھے۔ آج آپ کو سمجھ آئی یہ جج عامر فاروق نے کیوں کہا ڈیالہ لائیں؟ یہ کوئی ویل وشر نہیں تھے، یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے، یہ بغض تھی، یہ منافقت ہے کہ عمران خان ایک جگہ ایڈجسٹ ہو چکا، وہاں گل مل گیا،
اب آپ نے وہاں سے لایا، پہلے بی کلاس میں رکھا جبکہ اے کلاس ہونی چاہیے تھی، اب پھر سے سی کلاس میں ڈال دیا، اور شیر افضل مروت نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان نہ صرف پہلے سے اس کے اعصاب کمزور نظر آئے بلکہ وہ پہلے مضبوط تھے، اب کمزور نظر آتے ہیں، اور یہاں جیل کی حالت تیزار جو ہے وہ اٹک جیل سے بھی زیادہ بھیانک ہے، گندی ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں لا کے مزید عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی دل کرتا ہے بتاؤں کس کس ادارے سے کس نے عمران خان کے بارے میں، بلکہ بتائیں گے، دل کیا کرنے والی بات ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ وہ بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے سیاستدان دیکھیں، ہم نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہے، یہ کوئی عجیب النسل ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا نہیں کیا، گولیاں چلیں، ایف آئی آر کی، یہ عدالتوں میں جاتا رہا، جیل میں ڈالا، برے ترین حالات میں رکھا، ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، پورا مہینہ رکھا، پھر سے رکھ رہے ہیں، یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا، ڈھیلی نہیں کر رہا، باہر ہی نہیں جا رہا۔ کس نے کہا، کس ادارے نے کہا، اس کا نام لے کے آپ کو بتائیں گے۔ وہ خود بھی سرپرائز ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہمیں ان حالات میں رکھیں، ہم بھی عمران خان کی جگہ، جنہوں نے رکھا وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں نہ رہ سکیں، ہم بھاگ جائیں، ہم ڈر جائیں، خوف کھا لیں، ہم چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن یہ کوئی عجیب آدمی ہے، پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ کہا تھا نا فیض اللہ نیازی نے اور باقی لوگوں نے، یہ نہیں بکے گا، نہیں جھکے گا۔ تو بہرحال یہ جیل کے اندر لا کے انہوں نے مزید اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب سے شیر افضل مروت جب ملے، پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی، شعیب شاہین صاحب کا بھی ذکر ہوا، تو ثابت یہ ہوا کہ عمران خان نے شعیب شاہین کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی ہے افضل مروت صاحب کو۔ افضل مروت صاحب برطانیہ میں آ رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی ہم ان کو گورکھ دھندا کا حصہ بنائیں، اس کی وہ زینت بنیں، ان سے بڑی اچھی نوعیت کی اور اچھے سچے اور کھرے سوالات پوچھیں، اور وہ برطانیہ بھی آ رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کو عمران خان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو تجاویز دی، جو چیزیں کہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی، اور آپ یہ باتیں لے کے جائیں، کور کمیٹی کو بتا دیجئے، اور شیر افضل مروت جو ہے وہ برطانیہ تو آئیں گے، کیوں آئیں گے یہ بھی ان سے پوچھا جائے گا۔ تاہم شیر افضل مروت عمران خان کے لاڈلے ٹھہرے۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔